بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنج ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ میرا نام امجد خان ہے۔ آج جو ہم پروگرام کریں گے اس کا موضوع ہے مراقبہ، میڈیٹیشن۔ مراقبہ کیا ہے، میڈیٹیشن کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت کافی حد تک وسیع ہے، لیکن مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ توجہ کو مرکوز کرنا اور یکسوئی حاصل کرنا، یعنی اپنے تمام خیالات کو، تمام سوچوں کو زیرو لیول پہ لے کر آ جانا اور اس خیال تک آ جانا جہاں پر آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کے تصور تخیل کی جو دنیا شروع ہوتی ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مزید اگر تفصیل میں جائیں تو جس طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، جس طرح آنکھ دیکھتی ہے واقعات کو، ہم اپنی آنکھوں سے مختلف واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوری واقفیت، پوری شناخت، پوری پہچان رکھتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں جا رہے ہیں تو راستے کے اوپر پوری ہماری نظر ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی محفل میں ہیں، کسی شادی حال میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہیں، ہم تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوری واقفیت ہمیں ہوتی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہماری ویژولائزیشن ہے، یعنی ہم جو آنکھ کے ذریعے، بصارت کے ذریعے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ جمپ آ گیا یا کوئی کھڈا آ گیا تو ہم اس کو جو ہے وہ آرام سے، احتیاط سے جو ہے سڑک کے اوپر سے گزریں گے۔ اب اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سب کانشیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تحت الشعور کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تصور تخیل کی دنیا ہماری جو اندر کی ہے اس کی جو ہے وہ اب کام کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کی پہچان شناخت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے تمام خیالات، سوچوں کو پہلے یکجا کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ذہن کی وائبریشنز کو 7 اور 4 سیکنڈ پر سیکنڈ پہ لے کر آنا ہوتا ہے۔ 7 اور 4 جو ہے وہ سائیکل پر سیکنڈ پہ لے کے آنا ہوتا ہے وائبریشنز کو، اور اس میں جب ہمارا دماغ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے، تحت الشعور میں ہوتا ہے، تو ہم اپنی پوری توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اور اس توجہ کے تحت جو ہے وہ ہم اب اندر کی دنیا، تصور کی دنیا، تخیل کی دنیا میں واقعات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ایسا عمل جو ابھی ہوا تو نہیں ہے، جس نے ابھی ہونا ہے یا جو ہو چکا ہے، وہ ہم اپنے دماغ کی سکرین کے اوپر اس کی فلم چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی جو ہے وہ کوئی بھی ہم اپنے ذہن میں تخیل میں کوئی ایسی جو ہے وہ چیز کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی تکمیل جو ہے ہم اپنے اس تخیل تصور کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ ہم میڈیٹیشن سے پہلے ایک عمل ہے سانس کا عمل، یعنی ہم اپنی سانس کو آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں، اس کے اوپر غور کرتے جاتے ہیں۔ سانس کے اوپر غور کرتے کرتے ہم پھر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے جاتے ہیں، اور ہم ایک تصور تخیل کی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی توجہ کو اس طرف مرکوز کر لیتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے وہ اب اس کے مختلف مدارج ہیں، وہ جو ہے وہ اس وقت آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ جہاں پہ سوچ اور خیال کو ہم زیرو لیول پر لے کر آتے ہیں، اور اب جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی کا عمل ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دوں گا کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے دوسرے لوگوں سے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ
بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں پہ اپنی باتوں کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، تو یہاں پہ اگر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو تصور اور تخیل میں جا کے ایک طرح سے اپنے اندر تبدیلی کا عمل وہ شروع کر سکتا ہے، خیال میں، سوچ میں، تصور میں وہ اپنے آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا حوالہ دوں گا کہ قرآن مجید میں جس طرح سے نفس کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، نفس مارا خاص طور پہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ تک جانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو مراقبہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے۔ نفس مارا جس طرح ایک ایسا نفس، ایک ایسا وجود، ایک ایسی شخصیت جو دوسروں سے غرور کرتی ہے، جو دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، جو دوسروں کا مال اپنا جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری زیادتیاں ایسی ہیں کہ جو فیملی میں بھی انسان کی ہو جاتی ہیں، اور غصہ آتا ہے طرح طرح کی باتوں پہ، دوسروں کے رویے پہ جو ہے وہ آپ پشیمان ہو رہے ہوتے ہیں، فکر مندیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہے وہ ان کے اوپر اگر آپ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس تصور اور اس میڈیٹیشن مراقبے میں جا کے آپ اپنی ٹیوننگ کر سکتے ہیں، اور ایک تبدیلی کا عمل اس مراقبے کی حالت میں شروع ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مسلسل مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس مشقت جدوجہد کے ذریعے آپ اپنے اس خاصیت، اس جو عادت ہے، اس کے اوپر آہستہ آہستہ قابو پانا شروع کرتے ہیں، اور جو ہی آپ اس مراقبے میں جاتے ہیں، میڈیٹیشن میں جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی ذات کے ساتھ ملاقات ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی جو اندر کی دنیا ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ میں بھی جو ہے وہ گفتگو ہوتے ہیں، آپ اس اندر کی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ باہر کی دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنے اندر کی دنیا میں جھانک رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخصیت جو آپ کی، جس کو جو ہے وہ آپ خود بھی ناپسند کر رہے ہیں، آپ تبدیلی کا عمل ہوتا ہے۔ نفس لوامہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب وہ نفس، جب آپ کو، جب کسی سے آپ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا ناحق جو ہے وہ آپ مال کھاتے ہیں، یا کسی کو جو ہے وہ بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور اپنے سے کم تر کو آپ خاطر میں نہیں لاتے، تو یہ جب آپ کو اس پہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، مجھے جو ہے ایک اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، مجھے غصہ بلا وجہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ مجھے جو ہے وہ ایک اچھا انسان ثابت ہونا چاہیے، میں دوسروں کی بلا وجہ غیبت نہ کروں، میں ان کی مدد کروں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ایون کے فیملی ممبرز ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوں۔ تو یہ مراقبہ میڈیٹیشن بہت ہی ہیلپفل ہے، اس میں بہت ہی مددگار ہے، یہاں پہ تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ سے محو کلام ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کر رہتے ہیں، آپ اصلاحی پہلو میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر نفس مطمئنہ کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ خامیاں ہیں، یا میں ان خوبیوں کا مالک بننا چاہتا ہوں، تو وہ مراقبے اور میڈیٹیشن کی دنیا میں جا کر ایک تصور تخیل میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہوئے ایک تبدیلی کے عمل سے گزر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات جو کی ہے، جدوجہد، مسلسل ریاضت، یعنی اس کی مشق جو ہے وہ روزانہ، یا اگر روزانہ نہ کر سکیں تو ہر دوسرے تیسرے دن لازمی کرنی چاہیے، 5 سے 10 منٹ کی، بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون کی کیفیت میں لے کر جائیں، اور خیال سوچ کو زیرو لیول پر لے کر آئیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایک الگ طرح کی دنیا میں جو ہے وہ محو پرواز کرتے ہوئے لے جائیں۔ جیسے آپ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ محو خواب ہیں، تو وہی جسم جو بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کسی اور جگہ پہ موجود ہیں، اپنے بیڈ پہ موجود نہیں، کسی سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کسی ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جن کو آپ پہچانتے بھی نہیں، اور حالانکہ آپ جو حقیقت میں جو آپ کا وجود تو ادھر بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ خواب کی کیفیت میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور اور تخیل کی جو ایک مشق ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اپنے
آپ سے متعارف ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا تخلیقی عمل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کائنات کی اور اس کائنات کے خالق کی اور اس کے ساتھ جڑنے کی، اور اسی طرح آپ کی بہت ساری ایسی خواہشات ہیں، جائز خواہشات، آپ جن کو جو ہے وہ تکمیل کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح آپ تخیل میں، تصور میں جا کر اس کو جو ہے وہ آپ تکمیل کرتے ہوئے دیکھیں۔ اس کے لیے پھر آپ کا جو وجود ہے جدوجہد کے لیے مائل ہوگا، کوشش کرنے کے لیے مائل ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے جو ہے وہ مفید ہیں، اس کی جو ہے مددگار ہے۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میڈیٹیشن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔